السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بچہ کا بوسہ لینا۔ دوستو، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستو، بچہ کا بوسہ لینا، آئیے ہم جانتے ہیں بچوں میں محبت کے جذبات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی تسکین کے لیے بوسہ کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان محبت قلبی کا سبب ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ محبت اور الفت ہے۔ اسی طرح اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ تواضع سے پیش آ رہا ہے، محبت سے پیش آ رہا ہے۔ اس سے بچے کے دل پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، وہ اعرابی کہتے ہیں، واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے، ہم بچے سے پیار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے رحم نکال لے تو کیا میرے اختیار میں ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو انہیں کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرماتے تھے۔ الغرض بچوں پر شفقت، رحمت اور محبت یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جنت میں جانے اور رضائے خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی۔ اس نے 2 کھجوریں اپنے بچوں کو دے دی اور 1 اپنے پاس رکھ لی۔ بچے اپنی کھجوریں کھا کر ماں کو دیکھنے لگی۔ ماں نے اپنے حصے کی کھجور بھی 2 ٹکڑے کیے اور 1 ٹکڑا دونوں بچوں کو دے دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشے گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے بچوں پر رحم کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر رحم فرمایا۔ رواہ البخاری۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کس قدر رحیم تھے، درجہ ذیل روایت سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں
میں لمبی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، اپنی نواسی یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو انہیں اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا لیتے۔ لیکن انسان کو سب سے زیادہ تعجب اس بات کا ہوتا ہے دوستو کہ جب انسان کسی بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑوں کی حیوانیات تک کے ساتھ رحمت و شفقت کی ترغیب دے رہا ہے اور انہیں رحمت خداوندی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شکاری نے مچھلی شکار کی، اس کی بیٹی نے مچھلی اٹھا کر دوبارہ پانی میں پھینک دی اور کہنے لگی یہ اپنی غفلت کے سبب جال میں پھنسی تھی۔ یہ واقعہ لکھ کر امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بار الہ اس بچے نے مچھلی کی غفلت پر رحم کھا کر اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی تو شیطانی مکر و فریب شکار کر چکا ہے اور ہمیں تیری رحم کے سمندر سے نکال چکا ہے۔ الہی، ہم پر اپنے رحم سے فضل فرما اور ہمیں شیطانی مکر و فریب سے نجات عطا فرما کہ اپنی رحمت کے سمندر میں دوبارہ ڈال دے۔ تفسیر کبیر۔ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ سوال ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں تھیں، ان کے ہمراہ ان کے ساتھ دو بچے تھی۔ بھیڑ آیا اور ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ وہ اپنا قضیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ وہاں سے نکلی تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا، چھڑی لاؤ، میں بچے کے 2 ٹکڑے کر کے تمہیں ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی بولی، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ بڑی کا ہی بیٹا ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا، اس کے 2 ٹکڑے نہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ قرآن کریم میں مذکور ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے انہیں حکمت اور فصل خطاب عطا کیا۔ اس قصہ میں قارئین بری کی قساوت قلبی ملاحظہ کریں کہ اس کے بیٹے کو بھیڑ لے گیا، لیکن اس نے نہ تو اظہار غم کیا اور نہ یہ باور ہونے دیا کہ اس کا بیٹا بھیڑ نے لے لیا ہے، بلکہ اس نے سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سہیلی کے بیٹے پر قبضہ کر لیا۔ اتنی سخت دلی کا مظاہرہ تو مردوں سے بھی بعید ہے کہ ایک عورت سے ایسا ہونا تو ناممکن ہے کہ وہ اپنے اور سہیلی کے بیٹے میں امتیاز نہ کر سکی ہو۔ دوسرا اصول دوستو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ
کھیلنا اور مذاق کرنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے جانتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کا ادھین کریں، تو ہمیں بخوبی یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو بچوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی انہیں کاندھوں پر بیٹھاتے اور کبھی ان سے ہنسی مذاق فرماتے تھے۔ یہ تمام اعمال بچے کا حق ہے، چونکہ احادیث سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، لہٰذا ہمیں بھی بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کھانے پر بلایا گیا، راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے بازو مبارک پھیلا لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے حتیٰ کہ انہیں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک سر اور کانوں کے درمیان رکھا، پھر انہیں اپنے گلے سے لگا کر بوسہ دیا، کس کیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے نواسے ہیں۔ طبرانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ان کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ ان کے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت مبارک پر تھے، یہ قدم مبارک پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اوپر چڑھو، یہ ادھر چڑھے، حتیٰ کہ ان کے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھولو، اور پھر بوسہ دیا، پھر فرمایا، اے اللہ اس سے محبت رکھ، مجھے اس سے محبت ہے۔ بخاری۔ اصحابہ میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے قدم اٹھانے والے، چھوٹی آنکھ والے، شفقت سے، محبت سے، ایسا فرمایا، اوپر چڑھو۔ نہایہ ابن الاسیر میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو گھماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ میرا ایک بھائی تھا ابو عمیر، وہ اپنے بلبل کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دودھ چھٹرا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرماتے، ابو عمیر بلبل کا کیا بنا؟ تو بلبل مر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہما کے پاس آتے تھے۔ ان کا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا تھا ابو عمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزاح کیا کرتے تھے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اسے غمگین پایا، غمزدہ پایا، اپسیٹ پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عمیر کیا ہوا؟ تم مجھے غمگین نظر آ رہے ہو۔ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا بلبل مر گیا جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو عمیر تمہارے بلبل کا کیا بنا؟
مسند احمد کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کانوں والے یعنی مزاحن مذاق سے یہ ارشاد فرمایا، ایک کان والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو بقلہ سبزی والا یعنی سبزی والا کہا کرتے تھے، کیونکہ میں سبزی توڑ کر لاتا تھا۔ ترمذی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بنو مطلب کے چھوٹے غلاموں نے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو آگے بیٹھا لیا اور ایک کو پیچھے۔ بخاری کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسامہ عرفہ سے مزدلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار رہے، پھر مزدلفہ سے مینا تک حضرت فضل سوار رہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے اور سجدہ لوگوں کے لیے بہت طویل ہو گیا۔ جو مصلی تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے لیے یہ سجدہ بہت طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، مجھے اس کی خواہش پوری ہونے سے پہلے جلدی کرنا اچھا نہ لگا۔ نسائی کی روایت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ابن عساکر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چت لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ آپ دل پسند باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، امیر المومنین اسے ہٹا دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا بچہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ کھیلے، اس سے باتیں کرے، اسے کھلائے کھیلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، یعنی ہنستے مسکراتے ہوئے، پیار محبت کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ ہاں، جب کوئی موقع آئے تو مرد بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عامل کو اسی لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت محمد بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو کسی کام کا ذمہ دار بنایا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچے کو چوم رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، آپ امیر المومنین ہو کر بچے کو چوم رہے ہیں، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین تمہارے دل سے رحم کھینچ لے تو اس میں میرا کیا قصور، اللہ رب العالمین رحم کرنے والوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا اور فرمایا تم اپنے بچے پر رحم نہیں کرتے تو لوگوں پر کیسے رحم کرو گے؟ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھیل کود یہ بچوں کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا یہ حق ادا فرماتے تھے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے ان کا حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ہمارے فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔